الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، بدلتا ہوا وقت زندگی میں بڑی تبدیلی لے آتا ہے، اور کائنات کے اندر ہر لمحے ہونے والی تبدیلی کو رب کائنات نے حسن قرار دیا ہے۔ یہ اس کائنات کا نظام ہے کہ اس میں ہر وقت ہر لمحہ تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ اسی لیے خالق و مالک ارشاد فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ، ہمیں قسم ہے سارے مشرقوں کی اور سارے مغربوں کی، ہم وقت بدلنے پر قادر ہیں۔ انسان کی زندگی کا وقت بدلے یا اس کے حالات بدلیں، یہ دو ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ وقت اور حالات کے بدلنے سے انسان بڑے بڑے سمجھوتے کر لیتا ہے، بڑے بڑے معاملات پر انسان اپنی انانیت اور اپنی خودداری کو پیچھے کر دیتا ہے، اور اپنے وقت اور حالت کو دیکھتے ہوئے یہ بسا اوقات مجبور ہو کر وہ فیصلہ بھی کر لیتا ہے جس کے متعلق اس نے زندگی میں کبھی کہا ہوتا ہے کہ میں ایسا کر جاؤں یہ ممکن نہیں۔ لیکن قدرت اختیارات رب کے ہاتھ میں ہیں، رب جسے چاہے جہاں لا کر مرضی کھڑا کر دے، انسان کی مجال نہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے سرتابی کر سکے۔ حضرت انسان اس قدر محتاج واقع ہوا ہے کہ یہ نہ تو اپنے کان سے دیکھ سکتا ہے، نہ اپنی آنکھ سے سن سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے ناک سے کھانا چبا سکتا ہے۔ خالق نے اس کو جس طور اور طریقے پر پیدا کیا ہے یہ اسی پر کاربند ہے، اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ایون کہ یہ اتنا مجبور ہوا، اتنا کمزور واقع ہوا کہ اس کے کسی بال کے رنگ کو رب نے بدل کر کالے سے سفید کیا ہے، یہ اس کو نیچرل بیوٹی میں لا کر کے کالا نہیں کر سکا۔ اس کا رنگ اترتا ہے، یہ پھر سفید ہوتا ہے، یہ پھر اس کو رنگ چڑھاتا ہے، پھر اترتا ہے، پھر چڑھاتا ہے۔ اس نے بڑے پکے پکے کام کرنے کی کوشش کی، لیکن جو رب نے مہارت کے ساتھ پورے فن کے ساتھ حسن دے کر کے اس کو بھیجا تھا یہ وہ واپس نہیں لا سکا۔ یہ خالق کی قدرت کا وہ اصول ہے جسے رب رحمان فرماتے ہیں خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبًا، وہ رب کے جس نے تجھے پیدا کیا تھا تو کمزور بنایا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تیرے قوا مضبوط ہوئے، تجھ پر جوانیاں آئیں، تیرے اندر مستانیاں، شباب اور نہ جانے کیا کیا تو اپنی جوانی کی منمانیوں میں ڈوب کر کے کرتا رہا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھ، اس جوانی کے بعد کا جو دور آنے والا ہے یہ ایک ایسی نکمی عمر ہے کہ تیرے اعضاء جواب دے جائیں گے، اور تیری یہ جوانی، یہ تیرا زور، یہ تیرا شباب اور تیری شجاعت یہ ساری کمزوریوں میں بدل دی جائے گی، اور یہ تیرے کالے سیاہ بال ان کو سفید کر دیا جائے گا۔ یخلق ما یشاء، مالک جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، قدرتیں بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں اور علم بھی اسی کے پاس ہے۔ اور خالق اگر چاہے انسان کے وقت کو یوں بدل دیتا ہے کہ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ 13 سال مکہ میں کس قدر مشکلات کے ساتھ بسر کیے ہیں، اور آنے والے 10 سال جو مدینہ میں گزارے ہیں وہاں کی مشکلات اور مکہ کی مشکلات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بنیاد کو جس طرح سے مضبوط کیا گیا،
آج یہ دین ہمارے ہاتھوں میں بحفاظت اللہ کی تعریف کے ساتھ موجود ہے۔ حالات اور وقت یہ انسان کو بڑا مجبور کر دیتے ہیں، مجبوری میں آ کر انسان بسا اوقات رب کا دروازہ بھی کھٹکھٹا لیتا ہے، جیسا کہ آنے والے دنوں میں جیسے ہی تھوڑی سی حالت بدلے گی، چاند نکلے گا اور لوگوں کی کیفیت دیکھنے والی ہوگی، بالخصوص ہمارے میڈیا میں وہ لوگ جو سارا سال ناچ گانے میں مصروف رہتے ہیں، جن کو دین کی الف بے کا بھی نہیں پتہ، وہ سروں پر دوپٹے اوڑھ کر ٹوپیاں لے کر وہ دین کے بڑے ٹھیکیدار بن کے ٹی وی پر بیٹھ کر وہ دین سکھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ مسائل ذکر کر جاتے ہیں جن کا نہ رمضان سے تعلق، نہ دین سے تعلق، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسی کوئی بات ارشاد فرمائی، لیکن بڑے دھڑلے کے ساتھ اسے دین کا نام دے کر میرے اور آپ کے درمیان پھیلا دیا جاتا ہے، اور وہی ہمارے جیسے لوگ آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر یقین کرتے ہیں، اسے دین کا نام دے کر بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام دیا جاتا ہے۔ نتیجہ تن جو اللہ کے رسول کی اصل سنتیں ہیں، اصل فرامین ہیں، ان کا لوگوں کے درمیان سے وجود ختم ہو جاتا ہے۔ ہماری آج کی اس ملاقات میں موضوع سے ذرا ہٹ کر، روٹین سے ذرا ہٹ کر رمضان کے حوالے سے کچھ گفتگو ہے۔ رب کائنات پہلی بات جو قرآن میں اس رمضان کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، کہا کتب علیکم الصیام، یہ رمضان کے روزے ہیں، یہ ہم نے تم پر فرض کر دیے ہیں، اور ان کی فرضیت کا انداز یہ ہے، یہ مت سمجھنا کہ یہ تم پر فرض ہیں، والذین من قبلکم، یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ نے فرض کیے تھے۔ ہاں اللہ کا یہ احسان ضرور ہے کہ ان کی فرضیت میں اور اس فرضیت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ان کا روزہ تھا 24 گھنٹے کا، مالک نے ہمیں روزہ دیا ہے فجر سے لے کر مغرب تلک۔ آپ اتنے حصے میں بھوکے پیاسے رہنے کی مشق کیجئے، آپ کو بیماریوں سے بچانا اور آپ کو حرام سے محفوظ کرنے کی پریکٹس کروانا یہ ہمارے ذمے ہے۔ ہم نے پہلی امتوں کو بھی اسی نہج کے اوپر چلایا، اور آپ چونکہ بہترین امت قرار دیے گئے ہیں، آپ پر لازم یہ ہے کہ آپ رمضان کے اس مہینے میں روزوں کی فرضیت کو سمجھیے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے آپ کے رب نے آپ سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی روزہ فرض کیا۔ لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رمضان، رمض کا معنی ہوتا ہے جلانا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صلاۃ الاوابین، جو نماز اوابین ہے، اس کا حقیقی وقت تب شروع ہوتا ہے جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلنے لگے۔ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ ہمارا خطبہ شروع ہونے سے پہلے زوال کا وقت تھا، اور زوال کے وقت کو وہ وقت کہا جاتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، اس کے پاؤں میں آ جائے، بالکل سیدھا سورج عین سر کے اوپر ہو، یہ زوال کا وقت ہوتا ہے۔ اس زوال کے وقت سے کچھ دیر پہلے، وقت کے حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 30-40 منٹ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ سورج کی عین شدت ہوتی، اس وقت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جو اوابین کی نماز کا وقت ہے۔ رمضان بھی اسی لغت سے نکلا ہے، اور رمضان کا معنی جلانا ہے۔ کیا جلانا ہے؟ اس سے جلانا یہ مراد ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، آپ اس میں نیکی کر کے اپنے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف سیام ہے، کتب علیکم الصیام، اللہ نے تم پر سیام لکھ دیا ہے۔ سیام کیا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے رکنا، روکنا، اپنے آپ کو محفوظ کر کے رکھنا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تمہارے مالک نے پہلے لوگوں پر یہ رکنا فرض کیا تھا، لہٰذا تم پر بھی لازم ہے کہ تم رک جاؤ۔ تم کوئی ایسے نہیں ہو کہ تمہیں الگ سے حکم دیا گیا ہے، پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ آپ آج کے عیسائیوں کو دیکھیے یا یہود کو دیکھیے، ان کے ہاں آج بھی 24 گھنٹے کے 40 روزے رکھے جاتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے یہ امتیاز عطا کیا ہے کہ ان کے روزے کے احکامات اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے مسائل یہ یکسر اس دین سے مختلف ہیں۔ اے اللہ روزہ تو نے فرض کر دیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک مقصد ہے، لعلکم تتقون، آپ کی زندگیوں میں تقویٰ ہے۔ اور یہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلی ہی آیت میں نظر آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ روشن کتاب ہے
اور ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں تقوی ہے۔ تقوی کے بڑے معانی ہیں، ان میں سے پہلا معنی ذہن میں رکھیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے التقوی ثلاثہ، تقوی 3 چیزوں سے مرکب ہے۔ 3 خوبیاں انسان کے اندر آ جائیں تو سمجھ لیجئے انسان میں تقوی ہے۔ پہلی خوبی یہ ہے یشکر ولا یکفر، آپ کی زبان پر، آپ کے جسم پر، آپ کے ہر قول، آپ کے ہر فعل میں شکر کا کلمہ ہونا چاہیے۔ آپ کی زبان پر ناشکری کبھی نہ آئے۔ آپ کے رب نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے، جس انداز میں رکھا ہے، آپ کا وقت برا ہے یا اچھا ہے، آپ کے حالات ماڑے ہو رہے ہیں یا چنگی کی طرف جا رہے ہیں، آپ پر لازم یہ ہے کہ یشکر، ہمیشہ رب کا شکر ادا کیجیے، کبھی رب کا ناشکری نہ کیجیے۔ جب آپ کی زبان پر، آپ کے عمل میں رب کا شکر آ جائے گا، قدر آ جائے گی، تو آپ کے اعمال کی، آپ کی حرکتوں کی اللہ کے ہاں بھی قدر ہوگی، کیونکہ کان اللہ شاکرا علیما، اللہ بڑی قدر کرنے والا ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی بے قدرہ نہیں ہے۔ ہاں جب آپ اللہ کی بے قدری کر جاتے ہیں تو پھر آپ کا مقام اللہ کے ہاں کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یشکر ولا یکفر، کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہ کیجیے گا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور دل کی گہرائی سے کرتے رہیں۔ دوسری چیز ہے یعطا ولا یحصا، مالک نے جسم دیا ہے، جسم کے اندر جان ہے، قوت ہے، اور دل میں دھڑکن کے ساتھ مالک نے خون کے بہاؤ کو رکھا ہے، اور ان دھڑکنوں کے اندر جوانیاں اور شباب ہے، مستانہ ہے، اور پھر یہاں سے جب اس کا دل دھڑکتا ہے تو یہ کسی اور کے نام پہ دھڑکے ایسا نہیں۔ اس کو چاہیے کہ یعطا ولا یحصا، اس کے دل کی ایک ایک دھڑکن پہ رب کا نام لکھا ہو، یا اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی بسر کرے، نافرمانی کا خیال بھی دل کے اندر نہ لے کر کے آئے۔ یقین کیجئے تقویٰ کا دوسرا سٹیپ بھی اس نے لے لیا ہے، یعطا ولا یحصا، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، کبھی بھی اپنی منمانی کے اندر آ کے، اپنی جوانی کے شباب کے اندر بہہ کر، یہ اپنی جوانی کی لہروں کے اندر ڈوب کر اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے کہ میرا دل یہ کرتا ہے، میرا دل وہ کرتا ہے۔ اس کا دل وہ کرے جو اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے۔ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارا قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن سننے کو ہمارا دل نہیں کرتا، نماز کی طرف آنے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ آخر یہ دل کرتا کیا ہے؟ یہ اپنی مرضی کرتا ہے، اور جب یہ اپنی مرضی کرتا ہے تو مالک فرماتے ہیں یہ وہ دل ہے جس کے اوپر مہریں لگ چکی ہیں، پھر اس دل کے پاس دنیا بھر کی عقلیں جمع کر دی جائیں، یہ اپنے وقت کا لقمان حکیم ہی کیوں نہ بن جائے، لیکن اس کے پاس آنکھیں موجود ہیں لیکن یہ پھر بھی اندھا ہے، اس کے پاس کان موجود ہیں لیکن یہ پھر بھی بہرا ہے، اس کے پاس دل موجود ہے لیکن یہ پھر بھی بے وقوف ہے۔ اور اس کی مثال اس کتے کی سی مثال ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا کی بے ثباتی کے پیچھے بھاگتا پھر رہا ہے، حتیٰ کہ دنیا اس کے ہاتھ میں آ جائے تب بھی یہ ہانپتا ہی رہتا ہے، اور دنیا اس سے بھاگ جائے تب بھی یہ ہانپتا رہتا ہے، پھولے ہوئے سانس کے ساتھ۔ اسے اللہ کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یعطا ولا یحصا، آپ کی زندگی میں اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے کہ میرے رب نے مجھے حکم کیا دیا ہے۔ روزے کا اصل مقصد یہ ہے۔ آپ کے اندر تیسری چیز جو لازمی ہے عبداللہ بن مسعود کے قول کے مطابق، وہ ہے یذکر ولا ینسا، اللہ کا ذکر کیجیے، اللہ کو بھلائیے نہیں۔ یہ تیسری چیز بڑی اہم ہے، اور یہ اس چیز کے اوپر بیس کرتی ہے کہ آپ تسبیحاں نہ پڑھیں۔ تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کا تکرار کرنا، یہ ایک حد تک تسبیح میں آتا ہے، اللہ کی یاد میں آتا ہے، ذکر میں آتا ہے، لیکن اصل جو ذکر ہے، اصل اللہ کی جو یاد ہے وہ یہ کہ آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگے، آپ کسی بھی کام کے اندر ہاتھ ڈالنے لگے ہیں، آگے ہونے لگے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے رب نے اس معاملے میں مجھے کہا کیا ہے۔ رب کی یاد یہ ہے جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو ملحوظ خاطر رہنا چاہیے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں، میں یہ جو معاملہ اندراج کرنے لگا ہوں، اس میں میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر کوئی اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، رب کے حکم کے مطابق چل پڑتا ہے، تو یقین کیجئے تقوی اس کے اندر آ چکا ہے۔ اور اگر یہ نہیں کرتا، رب کو بھلا دیتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، اور آخر پہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی کچھ بھی نہیں ہوا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ جو ایک جملہ ہے نا کہ ہم اس میں حرج نہیں سمجھتے، اس میں کیا حرج ہے، چلو اتنے کی خیر ہے، دین اس میں سختی نہیں کرتا ہے، یقین کیجئے سارے دین کے اندر جو دیمک لگی ہوئی ہے اس جملے نے لگائی کہ اس میں حرج ہی کیا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں
ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلال بھی اللہ نے واضح کر دیا ہے، حرام بھی اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ حلال اور حرام کے درمیان کچھ ایسے امور ہیں جن کے بارے میں انسان کو شبہ لاحق ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول ایسے معاملات کا ہم کیا کریں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ اس سے بھی بچو جس کے بارے میں پکا پتہ نہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، آپ اس سے بچو، کیونکہ جو بندہ اس کے اندر پڑ گیا، جو شبہ والی چیز کے اندر پڑ گیا، فقد وقع فی الحرام، ان قریب وہ حرام کے اندر بھی جا پڑے گا، اس کی اندر کی غیرت جو ہے وہ حلال کے اوپر ٹھہر نہیں سکے گا، وہ حرام کی طرف بڑھے گا۔ اس لیے حرام سے بچیے، یذکر ولا ینسیٰ، سوچ لیجئے کہ آپ اپنے رب کو کتنا یاد رکھتے ہیں۔ صرف زبان سے رب کو یاد نہیں رکھنا ہوتا، بندے کو اپنے عمل سے بھی اللہ کو یاد رکھنا ہوتا ہے۔ جو بے نماز ہے وہ رب کو یاد نہیں رکھتا ہے، جو زکوٰۃ کا تارک ہے وہ رب کو یاد نہیں رکھتا، جو گرمی کا بہانہ بنا کے روزہ چھوڑ دیتا ہے اس کو رب یاد نہیں ہے، جو سود لیتا دیتا لکھتا لکھاتا ہے اس کو رب یاد نہیں ہے، جو گناہ کے کاموں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، مسئلے بنوا لینا، دین کے کاموں میں اور بڑے زور شور سے حصہ لے لینا اور پھر اپنی مرضی کرنا، اس کو رب یاد نہیں کہتے۔ یذکر ولا ینسیٰ، آپ اپنے رب کو یاد رکھیے، کبھی اس کو بھلائیے نہیں۔ دوسرا معنی جو تقویٰ کا عام طور پہ کہا جاتا ہے وہ ہے گناہ سے بچنا، گناہ سے بچنا اور نیکی کی طرف رغبت رکھنا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کسی بہت ہی جنگل کے اندر گزر رہے ہیں اور وہاں پر کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، آپ نے وہاں سے اپنے کپڑوں کو اور اپنے جسم کو بچا کر کے گزرنا ہے۔ زندگی کے اس سفر کے اندر یہ کانٹے، یہ جھاڑیاں، یہ بدکاریاں، یہ سارے گناہ مل کر آپ کو داغدار کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے بدن کو لہو لہان کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن میرا بھائی اپنے کپڑوں اور اپنے بدن کو سمیٹ کر کے چلیے، یقیناً رب نے آپ کے نام جنت لکھی ہے۔ پھر ایک اور بات ہے، اللہ رب العالمین نے رمضان کا ذکر تو کر دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ رب یہ بھی فرماتے ہیں ایام معدودات۔ لوگوں یہ ذہن میں رکھنا یہ تھوڑے سے دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، کوئی زیادہ لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہے، تھوڑے سے دن ہیں، آپ نے اس میں محنت کرنی ہے۔ اور اللہ کی قسم، بار بار اللہ کی قسم ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے رمضان میں ایک لمحے کی کوتاہی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ حرام ہے کوئی بندہ اگر رمضان کے مہینے میں ایک لمحے کی بھی کوتاہی کرتا ہے۔ آپ مریض ہیں یا آپ مسافر ہیں یا اللہ نے آپ کو روزہ چھوڑنے کی رخصت عطا کی ہے، میرا بھائی مبارک ہے آپ کے لیے۔ یہ وہ مہینہ جس میں اللہ نے سارے آسمانوں کے دروازے کھول دیے ہیں، جنت کے دروازے بھی کھلے ہیں، شیاطین کو بند کر دیا گیا ہے۔ ان سب کے بعد اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے کسی عذر کی بنا پر، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی سفر کی وجہ سے، ٹھیک ہے دین آپ کو رخصت دیتا ہے، لیکن کیا دین سارے کاموں سے رخصت دے دیتا ہے؟ دین نے تو آپ کو روزہ چھوڑنے کا کہا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی انسان نماز نہ پڑھے، اس کے بعد بھی انسان فارغ بیٹھا رہے، ٹی وی دیکھتا رہے، فلمیں اور ڈرامے دیکھتا رہے، یہ کہہ کر کے ٹائم پاس کرنا ہے، دن گزارنا ہے، 16 گھنٹے کا روزہ رکھے کون؟ تو جناب ذہن میں رکھیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع شرابه وطعامه۔ کوئی بندہ روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے بعد برے کاموں سے نہ بچے تو اللہ کے ہاں اس کے کھانا چھوڑنے اور پانی چھوڑنے کی کوئی وقت نہیں۔ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ، کتنے ہی ایسے روزے دار رمضان میں نظر آئیں گے جنہوں نے روزہ تو رکھا ہوگا لیکن اللہ کے کاغذوں میں سوائے بھوک اور پیاس کے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر، اور کتنے ہی ایسے راتوں کا قیام کرنے والے نظر آئیں گے کہ سوائے تھکاوٹ کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ رمضان کا یہ مہینہ آپ کے پاس اللہ کی قسم فارغ وقت ہے، آپ اس میں درود پڑھیے، آپ درود پڑھ کے تھک گئے ہیں آپ تلاوت کیجئے، تلاوت کر کے آپ تھک گئے ہیں آپ کوئی ذکر کر لیجئے، آپ کوئی دینی کتاب پڑھ لیجئے، لیکن اس میں کبھی بھی ایک لمحے کی بھی کوتاہی نہ کریں۔ ہم اکثر یہ لوگوں کو سنتے ہیں اور خود بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کر دے، ہمیں رمضان پہنچا دے۔ اس پر ہمیں آمین بھی کہنا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما تاکہ ہم تجھے راضی کر سکیں۔ لیکن میرا بھائی اس کے ساتھ اپنی دعا میں یہ اضافہ بھی کر لیں، اے اللہ رمضان کا مہینہ عطا فرما، ایسا رمضان عطا کر جس میں ہماری مغفرت ہو جائے، جس میں ہم جہنم سے آزاد کر دیے جائیں،
جس میں ہم جنت والے بن جائیں۔ اے اللہ رحمت والا رمضان دے، مغفرت والا رمضان دے، جہنم سے آزادی والا رمضان دے، کیونکہ صرف رمضان کا ملنا کافی نہیں ہوتا، رمضان میں محنت کرنا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہلاک ہو جائے وہ شخص، ذلیل اور رسوا ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا، وہ محنت کر کے اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا۔ یعنی اللہ بخشنا چاہتا ہے انسان کی محنت کی بنیاد پر۔ اب انسان خود محنت نہیں کر رہا تو اس سے بڑھ کر بد نصیب کوئی شخص نہیں ہے جس کو اللہ کے رسول نے بد دعا دی۔ پھر اگلی چیز جو رمضان کے حوالے سے بڑی اہم ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ خبر دی کہ تم اپنی ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک رہ کر کے آئے ہو، اور جب ہم 9 ماہ بعد دنیا کے اندر آنکھ کھولتے ہیں تو شریعت ہمیں یہ خبر دیتی ہے آپ کے کھاتے میں کسی بھی قسم کی کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی گناہ نہیں لکھا ہوا، آپ بالکل صاف ستھرے ہو کر کے آئے ہیں۔ یعنی 9 ماہ کا یہ پیریڈ جو آپ نے دنیا میں آنکھ کھولی ہے، آپ کو اس درجے پر لے کر کے آیا ہے کہ آپ کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں۔ اللہ کے بندو ذرا غور کرو تو رمضان بھی اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے کہ آپ اس میں سے گزر کر جاؤ تو عید اس کی ہوگی جو گناہوں سے پاک ہو کر کے نکلے گا۔ انما العید لمن عاد، اصل حقیقی عید اس شخص کی ہوتی ہے جو توبہ کر کے رب کو راضی کر لے۔ عید تو اس کی ہوتی ہے، ہم عید کی تیاریوں میں ابھی سے مصروف ہیں، لیکن اللہ کی قسم حقیقی عید اس کی ہوگی جو رمضان کا آخری دن جب گزارے گا اور اللہ رب العالمین اس کے نام جنت کر چکے ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔ پھر ایک تیسری چیز جو سمجھنے کی ہے رمضان کے حوالے سے، وہ ہے رمضان کا اور قرآن کا کتنا تعلق ہے۔ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں نہ صرف یہ کہ قرآن نازل ہوا بلکہ پہلے جتنی بھی کتابیں نازل کی گئی ہیں وہ اسی رمضان کے مہینے میں اتری ہیں۔ سلسلہ صحیحہ کے اندر ایک روایت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے اندر رمضان کی 25ویں رات کو اس قرآن کا نزول شروع ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اس رمضان میں قرآن کا نزول 25ویں رات کو شروع کیا۔ قرآن کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جہاں پر کئی باتیں ہم قرآن کے معجزات کے حوالے سے سنتے ہیں، اپنے تعلیمی اداروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو بہت ساری کتابیں ہیں جن میں بالخصوص سائنس کے مضامین ہیں یا ریاضی اور انگلش کے مضامین ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہم بدلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ مثلا آج سے 10 سال پیچھے آپ چلے جائیے، وہاں پر آپ کو پتہ لگے گا کہ ٹیچر یا سر جو بھی پڑھاتا ہے وہ بچوں کو جی اور ایچ پڑھاتا ہے، لیکن آج کل کے تعلیمی اداروں میں ایچ پڑھایا جاتا ہے، پہلے زیڈ پڑھایا جاتا تھا، اب زی پڑھایا جاتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے لوگوں نے اس تلفظ کو لے کر بہت ساری جدت کے ساتھ اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں کے اندر تعلیم دلوائی ہے جہاں پر ماڈرن طریقے سے تعلیم کا اہتمام ہو۔ حضرات ذرا دل تھام کر کے سنیے، ہمارے ہاں ایسے قرآن کے طلباء موجود ہیں جو اگر قرآن پڑھیں تو اللہ کی قسم ہمیں اپنی آنکھوں کے اوپر وہ بس اور زور نہ رہے جس طرح کی اللہ نے ان کو آواز عطا کی ہے، ان کے تلفظ کیسے ہیں۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر آپ قرآن کا اعجاز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایچ اور ایچ کا فرق تو بڑی آسانی سے ہم نے قبول کیا، لیکن اگر قرآن کے اندر آنے والی آیت مالکی یوم الدین کو اگر کوئی مالکی یوم الدین پڑھ دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے غلط پڑھا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ ہمیں علم نہیں۔ اگر کوئی بندہ قرآن کے اندر آنے والی سورۃ الناس میں سے مالک الناس کو مالک النیس پڑھ جاتا ہے تو ہم اس کے منہ کو آتے ہیں کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے۔ قرآن کے اندر آنے والی وہ آیت جس میں ہم اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اگر کوئی اسے اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے تو ہمیں علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز ادا کر رہا تھا، سورۃ الفرقان میں نے شروع کی، میرے پیچھے عمر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، نماز مکمل ہوئی، عمر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کے میری گردن کے اندر اپنی چادر ڈالی، گھسیٹ کر مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے کر گئے اور جا کر کہا اے اللہ کے رسول یہ اللہ کا دشمن غلط قرآن پڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے کہا کہ ہشام قرآن کی تلاوت سنائیے جس طرح سے آپ نے پڑھا ہے۔ کہتے ہیں میں نے تلاوت سنائی، پھر عمر کو کہا عمر آپ سنائیے، عمر نے بھی تلاوت سنائی، ہم دونوں کی قرات میں
ہم دونوں کے لہجے میں اختلاف تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر تمہارا بھی ٹھیک ہے اور ہشام تمہارا بھی ٹھیک ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے قرآن 7 لہجوں میں نازل کیا گیا ہے۔ کتنے لہجوں میں؟ 7 لہجوں میں۔ اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے، جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس وحی لے کر آتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل قبائل بہت زیادہ ہیں اور ہر قبیلے کا انداز، بولنے کا انداز مختلف ہے، لہٰذا آپ اللہ سے کہیے کہ اللہ اس میں ہمیں اجازت دے، ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ اجازت مل گئی، اللہ نے 7 لہجوں کے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے۔ کس طریقے سے؟ آپ اس کے اوپر اگر غور کریں تو اللہ کی قسم یہ بڑی بہترین چیز ہے جو پڑھنے کے حوالے سے پڑھنے کے لائق ہے۔ عام طور پہ جو ہم قرآن سنتے اور سناتے ہیں، پوری دنیا کے اندر اس وقت جو پڑھا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں امام عاصم کی قرات۔ یہ 7 امام ہیں قرات کے، ان میں سے ایک ہے امام عاصم۔ امام عاصم کے 2 شاگرد ہیں، ایک کا نام ہے حفص اور دوسرے کا نام ہے شعبہ۔ امام حفص جس طریقے پر پڑھتے ہیں عام طور پہ ہم اسی طریقے پر پڑھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ ہاں کچھ علاقے ایسے ہیں، کچھ علاقے مالدیپ وغیرہ اور اس کے ساتھ کئی اور علاقے ہیں جہاں پر دوسری قرات پڑھائی جاتی ہیں۔ ہمارا یہ جو جامعہ سلفیہ ہے اور پھر اس کے علاوہ پاکستان کے جو مشہور ادارے ہیں، بالخصوص یہ جامعہ رحیمیہ دارالقرات جو میلاد روڈ پر ہے، وہاں پر اس چیز کا مکمل کورس کروایا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العالمین نے اس میں بڑی آسانی کر کے رکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس لہجے کے اوپر نہیں پڑھ سکتا وہ دوسرے لہجے پہ آ جائے، وہ دوسرے پہ نہیں آ سکتا وہ تیسرے پہ آ جائے، اور اس میں کوئی اختلاف کی بات بھی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کفر کا فتویٰ بھی نہیں آتا ہے۔ مثلا عربی زبان کے اندر اگر کہنا ہو کہ ادھر آؤ تو ہم کہتے ہیں ہلما، ادھر آئیے۔ اسی لفظ کو بدل کر ہم کہہ سکتے ہیں اقبل، ہمارے پاس آئیے۔ اور اسی کا ایک تیسرا معنی ہو سکتا ہے تعال، ہمارے پاس تشریف لائیے۔ یہ 3 لفظ اپنے لفظی اعتبار سے مختلف ہیں لیکن معنوی اعتبار سے ایک ہی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو اس طرح کا اختلاف آتا ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، قل اعوذ برب الناس یا نیس، یہ سارے اپنے لفظ کے اعتبار سے مختلف ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے یہ مختلف نہیں ہیں۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا اور ان طریقوں کے ساتھ نازل ہوا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے، کیونکہ بعض لوگ بلکہ اکثریت ہماری اس چیز سے غافل ہیں اور اس چیز سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایک مستقل علم ہے جسے عام طور پہ ہم قرات 17 کا نام دیتے ہیں۔ یہ 17 کی جو قرات ہے اس کا ایک مکمل کورس ہے، اس کے اوپر بندے کو غور کرنا چاہیے اور بالخصوص اس کے اوپر دسترس ضرور ہونی چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ کو اس بات کی سمجھ آئی ہوگی۔ مزید اللہ رب العالمین نے توفیق دی تو اگلی ملاقات میں رمضان کے حوالے سے کچھ اور باتیں کریں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق اللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ 2-3 مسائل ذہن میں رکھیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ رمضان میں جب آغاز ہو تو روزے کی نیت کرنا، زبان سے نیت کرنے کے جو الفاظ کیلنڈر پر لکھے ہوئے نظر آتے ہیں وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَبِيتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، اور ویسے بھی اس کا معنی بھی غلط ہے۔ میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، روزہ وہ آج رکھ رہا ہے اور نیت وہ کل کے روزے کی کر رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہر رات اس کی نیت کرنا لازمی ہے، فجر سے پہلے اس کی نیت لازمی ہے۔ اگر آپ نے رات کو نیت نہیں کی اور صبح آپ نے سحری کھا لی ہے تو روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے رات کے وقت یہ فرضی روزے کے لیے نیت کرنا لازمی، سحری بھی لازمی۔ سحری کے بغیر روزہ ہو تو جاتا ہے، جیسے بعض لوگ رات کے پہلے حصے میں کھانا کھا کر سو جاتے ہیں یا درمیان میں کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، یہ غلط کام۔ سحری کے وقت میں سحری کھائیے، اور بالخصوص جن بچوں نے روزہ نہیں رکھنا ان کو بھی کروائیے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیجئے کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے، اور سحری میں کھجور کا استعمال ضرور کیجئے کیونکہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔
تیسری چیز جو سحری کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی بندہ جنابت کی حالت میں اٹھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وقت تھوڑا ہے، اگر میں غسل میں لگ گیا تو سحری کا وقت نکل جائے گا، سحری کر نہیں سکوں گا، تو وہ سحری پہلے کر لے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب کبھی ایسے ہوتے تو آپ پہلے سحری کرتے، پھر آپ غسل کرتے اور پھر آپ نماز کے لیے چلے جاتے۔ پھر اسی طریقے سے افطار ہے، افطار کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے کہ سورج غروب ہونے کے ساتھ یہ مشروط ہوتا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوا آپ نے افطاری کرنی ہے۔ ہم لوگ اذان کا انتظار کرتے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے اس میں سورج کے غروب ہونے کے ساتھ روزہ افطار کرنا چاہیے۔ بعض لوگ جو 3-4 منٹ لیٹ اذان دیتے ہیں کہ احتیاط ہم کر لیں، وہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اللہ کے رسول نے اذان نہیں کہا بلکہ سورج کے غروب ہونے کا کہا ہے، اور پھر باقی سارا دن جو روزے کا ہے اس میں آپ کثرت سے اللہ سے دعائیں کریں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، افطاری کے وقت دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، ہاں ہوتی ہے قبول، لیکن کسی حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف افطاری کے وقت ہی قبول ہوتی ہے، بلکہ پورے دن میں روزے دار کی دعا پورے دن میں جب بھی وہ کرے اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ مزید اللہ رب العالمین نے توفیق دی تو اگلے جمعے میں دیکھیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔